أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل قدر محترم سامعین، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الحجرات کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ عزیزان محترم، اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں، فکر کریں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا، مسلمان کو مسلمان کا مددگار قرار دیا، اور یہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ روئی زمین پہ بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کے جس کونے میں بسنے والا کوئی مسلمان ہے وہ تمام مسلمانوں کا بھائی ہے۔ اسلام نے قوم پرستی، عصبیت، لسانیت، یہ تمام نعروں کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ آپس میں تم ایک بھائی کی طرح رہو، بھائی چارہ، بھائیوں کی طرح رہو۔ اسی لیے سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ جو ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا، مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں لے لینا کہ تم آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگو، ایک دوسرے پر تکبر کرنے لگ جاؤ کہ ہماری قوم اعلیٰ ہے، تمہاری قوم نیچی ہے، یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمان آپس میں قوم پرستی کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگ جائے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہم نے صرف اسی لیے تمہیں قوموں میں، مختلف قبائل میں، مختلف زبانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ جیسے ہم کسی کا تعارف کراتے ہیں کہ وہ فلاں قوم سے ہے، فلاں زبان والا ہے، اس کا مقصد صرف تعارف ہے، پہچان ہے، تاکہ ہماری ایک پہچان ہو، بس اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ بس اس کے علاوہ اگر ہمارا آپس میں کوئی رشتہ ہے تو قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کسی قوم سے بھی ہو، چاہے وہ کسی زبان سے اس کا تعلق ہو، کسی ملک سے اس کا تعلق ہے، اسلام نے فرمایا سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے احادیث میں بھی اگر آپ غور کریں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپس کی بھائی چارگی پہ کافی زور دیا، اور جتنے بھی لسانیت، عصبیت کے نعرے تھے ان سب کو ختم کر دیا، اور اسلامی بھائی چارگی کی وہ مثال قائم کر دی کہ دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ عزیزان محترم،
آپ نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب جہاں پر قومیت اور عصبیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ لوگ آپس میں قومیت میں تقسیم ہو چکے تھے، عصبیت تھی ان میں، ایک دوسرے کے خلاف قوم پرستی کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان میں اسلامی بھائی چارگی کو عام کیا، قوم پرستی کو ختم کر دیا، لسانیت، عصبیت سب ختم کر دی، اور وہ آپس میں ایسے بھائی بن گئے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس کے اتحاد کا حکم دیا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، یعنی اسلام کو تم مضبوطی سے تام لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خطاب ہو رہا ہے صحابہ کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، قومیت عام تھی، عصبیت عام تھی، بات پہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیتے تھے، فرمایا اس وقت کو یاد کرو، پھر اللہ نے تمہارے اوپر اپنا فضل فرمایا، اپنی نعمت نازل کی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر جوڑ پیدا کیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا پھر اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بن گئے۔ وہی صحابہ جو اسلام سے قبل قومیت پر ایک دوسرے کے لیے کڑے ہوتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری قوم والا ظالم ہے یا مظلوم ہے، بس یہ دیکھتے تھے کہ ہماری قوم کا بندہ ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے، بس کچھ بھی ہو جائے۔ یہی تھا عرب کے اندر، اوس خزرج آپس میں ہمیشہ لڑائیاں، ایک قوم کا بندہ کسی پہ ظلم کر دیتا، اگر وہ بدلہ لینے آتے اپنے ظلم کا تو یہ قوم کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا بندہ ظالم ہے، غلطی ہماری ہے، نہیں، بس اپنے قوم کا بندہ ہے تو ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پہ محنت کی اور یہ قومیت کے نعرے ختم کر دیے، فرمایا تمہاری پہچان یہ قومیت نہیں ہے، اور تم آپس میں قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، لسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ مت دو کہ میں ایک بندے کا صرف اسی لیے ساتھ دوں کہ وہ میرے قوم سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ میرے زبان والا ہے، یا وہ میرے ملک کا ہے۔ فرمایا مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ چنانچہ غزوہ بنو مصطلق کا مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی جماعت کے ساتھ گئے تھے غزوے پہ، وہاں غزوے کے مقام پر پانی کے گھاٹ پر صحابہ پانی پی رہے تھے، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو ایک انصار صحابی اور ایک مہاجر صحابی کی آپس میں کسی بات پہ تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، بات ذرا آگے بڑھی، ایک دوسرے کو شاید لگا بھی دی ہوگی، تو منافقین کے جو سردار تھے عبداللہ بن ابی، انہوں نے وہاں پہ آپس میں ان کی جنگ کو اور بڑھکا دیا، اور انصار سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو تمہارے مہاجر بھائی، یہ تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس گھر بھی نہیں تھے، خالی ہاتھ تھے، تم نے ان کو گھر دیا، ان کو ٹھکانہ دیا، اپنے پاس بھائی بنا کے رکھا،
اور آج دیکھو یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے، آج ان کی جرت دیکھو، تمہیں مار رہے، تمہارے ساتھ بحث کر رہے۔ انصار کو بھڑکا دیا۔ وہاں سے مہاجر نے اپنے مہاجرین صحابہ کو بلا لیا، یہاں سے انصاری نے انصار صحابہ کو بلا لیا، یا للانصار، اس نے کہا یا للمہاجر، مہاجرین کو بلا دیا، یہاں سے انصار نے انصاری صحابہ کو بلا دیا۔ اب صحابہ آپس میں دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک طرف انصار کا گروہ، ایک طرف مہاجرین کا گروہ۔ اب لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر ہوئی ہے، تشریف لائے انتہائی پریشان، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ ڈانٹا صحابہ کو اور فرمایا دعوہا، چھوڑ دو، یہ کون سے نعرے تم نے دوبارہ لگا دیے؟ یہ قوم پرستی کے نعرے، لسانیت کے نعرے، عصبیت کے نعرے، اس کو چھوڑ دو۔ حدیث میں آتے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا مُنْتِنَا، یہ بدبودار نعرے ہے۔ فرمایا یہ بدبودار نعرے ہے جو قومیت کی بنیاد پر اٹھتے ہیں، جو لسانیت کی بنیاد پر اٹھتے ہیں، جو عصبیت کی بنیاد پر اٹھتے ہیں۔ فرمایا یہ بدبودار نعرے، ان نعروں کو چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ یعنی اگر کوئی مسلمان مظلوم ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے اور اسے ظلم سے بچائے، اور اگر کوئی مسلمان ظالم ہے تب بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی مدد کرے، یعنی اسے ظلم کرنے سے بچائے تاکہ وہ گناہ سے رک جائے، اسے ظلم کرنے سے روکے۔ فرمایا آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ بدبودار نعرے چھوڑ دو۔ عزیزان محترم، اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام نے قومیت اور عصبیت کی بنیاد پر اٹھنے والے نعروں کو بدبودار نعرے قرار دیا۔ فرمایا یہ بدبودار نعرے ہیں اور انتہائی ناپسند کیا گیا ہے وہ آواز، وہ نعرہ جو کسی قومیت کی بنیاد پر اٹھ جائے، جو لسانیت کی بنیاد پر اٹھ جائے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی عظیم الشان کارنامہ جسے اخوت اسلامی مواخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ کی طرف، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا مال و متاع سب کچھ، اولاد بیوی بچے چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے، بے سر و سامان، خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں۔ آپ اندازہ لگائے ایک بندہ اب یہاں سے ہجرت کرے، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ خالی جیب، اور کسی ایسے جگہ چلا جائے جہاں نہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہو اور نہ کوئی جاننے والا ہو، کیا حالت ہوگی اس کی؟ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا۔ رشتہ مواخات کا مطلب یہ ہے کہ ایک انصار صحابی کو ایک مہاجر صحابی پکڑا دیا اور فرمایا یہ آپ کا بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایک ایک مہاجر صحابی ایک ایک انصار کے ذمے لگا دیا۔ عزیزان محترم، قربان جاؤں صحابہ کی فراخ دلی پہ اور صحابہ کے مواخات پہ، کہ روایات میں آتا ہے کہ انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کی اس قدردانی کی کہ ان کو اپنے مال میں بھی شریک کر دیا، اپنے ساتھ گھر میں اپنے بھائیوں کی طرح رکھا۔ تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ بعض انصار صحابہ نے جن کی دو شادیاں تھیں، اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر صحابی کی نکاح میں دی۔ یہ ہے مواخات، بھائی چارگی، اسلامی بھائی چارہ، جس کی مثال صحابہ نے قائم کی۔ عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان ایسا رشتہ قائم فرمایا کہ ان کو آپس میں ایک بھائی چارگی والا معاشرہ تشکیل دیا، کہ وہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہے، اور جو ان کے آپس میں پرانے
نعرے تھے قوم پرستی کی بنیاد پر، ان سب کو ختم فرما دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اور مسلمان جو ہے بعض بعض کے مددگار ہوتے ہیں، یعنی مسلمان آپس میں ایسے رہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ایسے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے مددگار بن کر، ایک دوسرے کے بھائی بن کر۔ قرآن میں مسلمان کا لفظ آیا ہے، قوم کا نام نہیں آیا، قومیت کا نام نہیں آیا، عصبیت اور لسانیت کا ذکر نہیں آیا، یعنی مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اسلام کی نظر میں وہ سب ایک ہے، وہ سب ایک قوم ہے، گویا کہ پورے دنیا کے مسلمان ایک قوم کی طرح ہے۔ اسی لیے احادیث میں اگر آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہو، رحم دلی کے ساتھ رہو۔ اور حدیث میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ فرمایا جب جسم کی کسی عضو کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف میں کوئی جسم کا عضو ہوتا ہے، تو فرمایا پورا جسم انسان کا تکلیف میں ہوتا ہے۔ کسی کی انگلی میں درد ہو تو پورا جسم درد سے کراہ رہا ہوتا ہے، وہ آرام نہیں کر سکتا، حالانکہ درد انگلی میں ہے لیکن پورا جسم تکلیف میں ہے۔ کسی کے دانت میں درد ہے، چھوٹا سا ایک دانت ہے، جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، وہ آرام نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے یہ مثال پیش کی، فرمایا جس طرح حدیث میں آتا ہے باقاعدہ کہ جس طرح انسان کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے یا سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال بھی اس طرح ہے، ایک جسم کے مانند ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، چاہے وہ آپس میں ان کی تقسیم کیوں نہ ہوئی ہو، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، یا جیسے ملکی بنیاد پر۔ عزیزان محترم، یہ صرف ایک تعارف کے لیے ہے۔ میں نے آپ سے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ جو تقسیم ہے اس کا مقصد صرف ایک تعارف، پہچان، کہ ایک پہچان ہو سکے کہ فلاں بندہ کس قوم کا ہے، کس زبان کا ہے، یا کس ملک کا ہے۔ باقی مسلمان سارے دنیا کے جس کونے میں بھی فرمایا ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں اگر کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، فرمایا یہی حالت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو فرمایا سب مسلمانوں کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ یہ حالت نہیں ہونی چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے اور میں اپنی مستی میں مگن، میں اپنی دنیا میں مگن ہوں، اور اس انتظار میں رہوں کہ جب میرے پہ تکلیف آئے گی تو پھر دیکھیں گے۔ عزیزان محترم، اسلام کا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں بھائی چارگی کا درس دیا، اخوت کا درس دیا ہے، اور ایک جسم قرار دیا ہے مسلمانوں کو۔ لہٰذا بحیثیت ایک مسلمان اور اسلامی تعلیمات کے روشنی میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اذیت میں ہے، تو اس کے درد کو محسوس کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، اسلامی ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جگہ جگہ پریشان حال ہے۔ گزشتہ دنوں افغانستان میں شدید قسم کا زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ اس میں جو ہے نا شہید ہو گئے، بے گھر ہو گئے، تکلیف میں ہے۔ فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہے، جگہ جگہ ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے نمازوں کے بعد ان کو نیک دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ان کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، اور دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہی ایک مومن کے لیے جو ہے اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کم از کم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ ہمارے مسلمان بھائی کس قدر تکلیف میں مبتلا ہے، آپ زلزلے کے حالات دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں، اور ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں۔ کرکٹ نے اور دنیا کے مشاغل نے ہمیں اتنا بے پرواہ کر دیا ہے کہ آج ہمارے مسلمان تکلیف میں اور ہم اپنی خوشیوں میں۔ عزیزان محترم، کم از کم ان کا درد محسوس کرے، اور کچھ نہ صحیح اور کچھ نہ صحیح ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے 2 رکعت نماز حاجت تو پڑھ سکتے ہیں، قنوت نازلہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہے، قرآن مجید نے جو دعائیں سکھائی ہے، وہ دعائیں پڑھ کر ان کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی مشکلات دور فرمائے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی